بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز دوستو، میرے سننے والوں۔ آج فیض عالم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع کو زیر بحث لے کے آئیں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم لوگوں نے بوقت فیصلہ نہ کیا، فیصلہ نہ لیا اور ہم نے اس کے بارے میں نہ سوچا اور ہم غمگین نہ ہوئے تو یہ آگے جا کے ہمارے لیے صرف ذاتی مسائل بھی بناتے ہیں اور سماج سے معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر معاشرے کے لیے بھی ناسور بن کر یہ چیزیں ہمارے لیے وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس موضوع کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو جو پڑھے لکھے طبقہ ہے اور جن کے پاس ذریعہ معاش بہترین ہے، جو ایک بہترین یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق ان کے پاس بہترین آمدنی مہینے کے اعتبار سے آ جاتی ہے، جس سے وہ اپنا گزر بسر اور زندگی اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسے کپل بھی دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو بچوں کی تربیت ہے اس سے ریلیٹڈ وہ اس طریقے سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے جو کہ کرنا چاہیے، اسپیشلی اس وقت کہ جب ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ سکول میں دی جاتی ہے، تربیت علیحدہ چیز ہے، تعلیم علیحدہ چیز ہے، ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں۔ سکول آج کل کے جو ہمارے پرائیویٹ سکول سیکٹرز ہیں یا پھر آپ گورنمنٹ سیکٹرز ہیں کے جو سکولز ہیں، ان کا جو موٹو ہے، ان کی جو فوکس ہوتی ہے وہ جسٹ ہوتی ہے کہ آپ کتنا پرسنٹیج لے لیتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دیں، اور دھیان دینا صرف یہاں تک نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جھوٹ نہ بولو، یہ کرو، وہ کرو۔ یہ ایک طرح کی جو باقاعدہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو ٹرین کرنا، سوسائٹی کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اس پر جو وقت آنے والا ہے، جو اس کی ہمیشہ کی زندگی ہے، موت کے بعد اس نے دوبارہ اٹھنا ہے اور ابدی زندگی میں اس نے قدم رکھنا ہے، اور اس سے ہر سوال ہوگا، ہر چیز کا سوال ہوگا، اور اس سے ریلیٹڈ آپ سے سوال ہوگا کیونکہ آپ کے حقوق ہیں۔ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے ادا کرنا ہے۔ تو اب کیسے کیے جائے اپنے بچوں کی تربیت، بہترین قسم کی تربیت؟ اس میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ 3-4 سال کا ہو جاتا ہے، تو آپ اسے کسی مانٹیسری میں ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ پھر وہ بچہ ABC الف با تا پھر کرتے کرتے آپ اسے قرآن سیکھنے کے لیے، پارا سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہاں سے جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ تب تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے کہ بچہ قرآن ختم کر لیتا ہے، ناظرہ پڑھ لیتا ہے اور وہ یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس دوران جو تربیت ہوتی ہے وہ محض یہاں تک ہوتی ہے کہ اگر آپ بچے کو کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسے منع کر لیتے ہیں، بیٹا ایسا نہیں کرو، یہ بیڈ ہیبٹ ہے، بری عادت ہے، یہ اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں کرتے، بری بات، اچھی بات، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر آگے نکلنا ہوگا۔ باقاعدگی کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے جو بہترین چیز ہے،
چونکہ پیرنٹس نے یا گارڈینس نے زندگی اپنی گزار چکی ہوتی ہے، تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اگر ان کی تربیت میں جو بچپنا انہوں نے گزارا اور جو جوانی انہوں نے گزاری، اپنا ماضی جو انہوں نے گزارا لڑکپن کا، اس میں اگر کیا کیا چیزیں مزید ایڈ ہو جاتی تو وہ اپنی زندگی میں مزید کامیابیاں سمیٹ سکتے تھے۔ ایسی چیزوں کو چونکہ وہ خود نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، ان کے آگے ان کے پیرنٹس نے انہیں وہ چیز نہیں دی، لہٰذا اب آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی چیزیں ان کی تربیت میں ایڈ کریں۔ فرض کریں آپ مسلمان ہیں اور ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ دل ویران ہے کہ جس میں قرآن کریم کا کچھ حصہ نہ ہو، اور آباد وہ دل ہوتا ہے کہ جس میں قرآن کریم یا تو مکمل طور پر یا قرآن کریم کا جتنا بھی ہو کچھ حصہ اس میں اس دل میں ہو، موجود ہو، حفظ ہو۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اللہ اپنے رب اور بندے کے درمیان میں۔ جب اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور بچپن سے ہی آپ اپنے بچے کو فرض کریں کہ آپ خود بھی نہیں چاہتے، آپ کا بچہ بھی نہیں چاہتا کہ میں حافظ قرآن بنوں، یا آپ کا ارادہ نہیں ہے یا آپ دل میں ایسی نیت نہیں رکھتے، تو آپ کا بچہ جب قرآن پاک بما ناظرہ احسن طریقے کے ساتھ ختم قرآن کر لیتا ہے اور وہ اب روانگی کے ساتھ قرآن شریف کو بہترین اور صحیح انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، تو اب آپ کو یہاں پہ آ کے ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر لینی چاہیے کہ اب آپ جو قرآن کریم کا جو آخری سپارہ ہے وہ کر لیں، یا پھر آپ 5 سورہ اپنے بچوں کو حفظ کرا دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ اس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بیٹھ جائے گا، اور جو معتبر جو سورہ ہیں، صورتیں ہیں، وہ اس کے دل میں بیٹھ جائیں گی۔ اس کا فائدہ، ابھی وہ ناسمجھ ہے، اسے تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا تو اس کے ثمرات آپ کو ملنے شروع ہوں گے، اور اس بچے کو جب وہ سمجھ بوجھ پائے گا اور کل کو اٹھ کے جب اسے سمجھ آئے گی ان احادیث کی جو آپ نے اس پر محنت کی ہے 5 سورہ حفظ کروا کے، جب اس کو اس کے حفظ کرنے کی اہمیت کا پتہ چلے گا تو یقین جانیے اس وقت اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، اور وہ ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں اٹھا کر آپ کو دعائیں دیں گے کہ جناب میرے والدین سمجھدار تھے کہ چلو پورا قرآن پاک نہ صحیح 5 سورہ تو مجھے حفظ کرایا، اب میں جو میرے مرحومین ہیں ان کی قبور پر جا کر میں سبحان اللہ ان سورت کو تلاوت کر سکتا ہوں، اگر میں سفر میں ہوں تو میں تلاوت کر سکتا ہوں، میں کسی بھی وقت نماز میں ان سورتوں کو پڑھ سکتا ہوں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب اس سے مزید کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ اس سے مزید یہ فائدہ حاصل ہوگا تو کل کو یہ منتقل ہوگا، آپ نے انہیں اور اپنے بچے کو 5 سورتیں حفظ کرائیں، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ بچہ 5 سورتوں سے آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو اپنی تربیت میں یہ چیز شامل کریں۔ دوسری چیز یہ ہوگی، کل کو جب وہ بڑا ہوگا تو وہ آپ کی عزت و اکرام انتہائی کرے گا۔ ان بنیادی اور بیسک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذہن میں رکھ کر جب وہ دیکھے گا کہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت میں دلچسپی لی، یاد رکھیے یہ بات کل کو سامنے آنی ہے جب وہ محفل میں دوستوں میں بیٹھے گا اور ان کے دوستوں میں
ایسا کوئی بچہ نہیں ہوگا کہ جسے یہ 5 سورتیں حفظ ہوں۔ جب وہ بچے 5 سورہ اٹھا کر کسی ختم میں بیٹھے ہوں گے اور وہ قرآن سے یہ سورتیں پڑھتے ہوں گے، اور آپ کا بچہ بغیر قرآن میں ہاتھ میں لیے اس سورت کو روانگی کے ساتھ پڑھے گا، تو تب اسے وہ ڈفرینس کرے گا دو کپلز کے بیچ کے۔ باقی والدین، میرے دوستوں کے جو والدین ہیں، انہوں نے اپنے بچوں میں اس درجے کی دلچسپی نہیں لی، اور میرے والدین نے میری تربیت میں دلچسپی لی، اسی لیے آج مجھے یہ صورتیں حفظ ہیں اور باقیوں کو نہیں ہیں۔ تو وہ بلا شبہ آپ کی جو والدین کی جو حرمت ہے، آپ کی جو عزت ہے، احترام ہے، جو مرتبہ ہے، ان چیزوں کی وجہ سے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کے وقت جو ٹیچر ایٹیٹیوڈ سخت رکھتا ہے، ابھی تو ماردار نہیں ہوتی، ہمارے وقتوں میں ہوتی تھی، تو وقتی طور پر تو ایسی ٹیچرز کے ساتھ جو ہے تو اسٹوڈنٹس بغض رکھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب وہی اسٹوڈنٹس میچور ہو جاتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں یا پھر یونیورسٹی تک جاتے ہیں، تو وہ چیزیں جب ان کے سامنے آتی ہیں، تو وہ ٹیچرز جو انہیں زیادہ مارتے تھے یا سخت ایٹیٹیوڈ رکھتے تھے اور سختی کے ساتھ پیش آتے تھے، تو یاد رکھیے وہ ہمیشہ کے لیے پھر ایسے ٹیچرز کی عزت کرتے ہیں بجائے ان ٹیچرز کی جو کلاس روم میں آ کر گپے شپے لگا لیتے تھے اور سافٹ سا رکھتے تھے، کسی طرح یعنی بچوں کے ساتھ وہ سکھانے والا عمل نہیں کرتے تھے، کسی طرح ٹائم پاس کرتے تھے۔ وقتی طور پر تو بچے ایسے ٹیچرز کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، لیکن دیر پا جو احترام ہوتا ہے، ایک دل میں ایک مرتبہ ٹیچرز کا ہوتا ہے، وہ ان ٹیچرز کو ہوتا ہے جو سختی کرتے ہیں اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے بچے ناسمجھ ہوتے ہیں۔ اب جناب عالی، اسی طرح دیگر چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو غریب ہیں، امیر ہیں، اسی طرح عورتیں ہیں، اسی طرح معذور افراد ہیں، اسی طرح راستے میں کوئی عورت وزن اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، کوئی بزرگ وزن اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، ہماری فیملی میں کوئی بزرگ ہے، آپ کے بچوں سے بڑا ہے، آپ جب بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے کوئی بدتمیزی کی تو انہیں ماریے، اسی وقت محکمان کے سامنے، بڑوں کے سامنے، جہاں پر بازار میں، آپ جہاں کہیں بھی ہے انہیں ماریں اور زوردار قسم سے ماریں، صحیح، تاکہ انہیں تکلیف پہنچے۔ جب انہیں تکلیف پہنچے گی کہ بھئی وہ آپ سے بڑا ہے اور آپ نے تم کہہ کر اور یہ جو حرکت کی ہے یہ کیوں کی ہے، تو یاد رکھیے اس بندے کی عزت آپ کے بچوں کی نظروں میں زیادہ ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی، لیکن آپ کی عزت ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں میں ضرور ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باہر کے لوگوں کے لیے، خاندان یا محلے کے لوگوں کے لیے، جب آپ باہر کے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، ان کے ساتھ یعنی کہ ڈیل کریں گے، تو الٹیمیٹلی ان کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جب باہر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کر کے ہمارا یہ حال ہے، تو ہم نے اگر ان کے ساتھ کیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ وقتی طور پر انہیں تکلیف ہوگی، بے شک ہوگی، لیکن یاد رکھیے یہ دیر پا نہیں ہوگی، یہی چیزیں آگے جا کر انہیں کام آئیں گی۔ قدرت یہ چیزیں سکھا دیتی ہے، کچھ لوگ جاہل رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں سے، اپنے تجربات سے سیکھ لیتے ہیں۔ میں بھی ایسا تھا، میرے ساتھ بھی ایسا تھا، جب میں میچور تھا تو میں اگلے کی ڈریس دیکھ کر، اس کی اوقات دیکھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کرتا تھا، اس کو ڈیل کرتا تھا، لیکن آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میرے لیے امیر، غریب، پیوند لگے ہوئے لوگ، گندے کپڑے ہوئے لوگ، مزدور، نالی صاف کرنے والے، ریڑھی بان، یا کوئی 16-18 اسکل کا آفیسر، جو بھی ہو، ایم این اے ہو، ایم پی ہو،
میری نظر میں سب برابر ہیں، کیونکہ وقت نے مجھے سکھا دیا، تجربات نے مجھے سکھا دیا کہ کسی کی جیب کو، کسی کی کپڑوں کو، ڈریسنگ کو، کسی کے سٹیٹس کو دیکھ کر آپ اگلے کے ساتھ بیہیو مت کریں، ڈیل مت کریں. آپ اگلے کے ساتھ انسانیت کے ناطے بہترین قسم کا سب کو مساوی بنیادوں پر ان کے ساتھ آپ بات کریں، اہمیت دیں، کیونکہ سب نے آپ کے ساتھ جیسے چلنا ہے، سب نے چلنا ہے، کسی نے آپ کے کچھ نہیں دینا. اگر آپ سب کے ساتھ برابر چلیں گے تو فائدہ صرف آپ کا ہی ہے. یہ کچھ حقوق ہیں جو حقوق العباد میں آتے ہیں اور رب کریم خوش ہوتا ہے، اور یہی ایک بہترین انسان کی نشانی ہے کہ وہ اگلے کی جیب کو، اگلے کی سٹیٹس کو دیکھ کر نہیں بلکہ اگلے کو انسان سمجھ کر اس سے ملتا ہے، بات کرتا ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری باڈی لینگویج، ہماری جو فیشل جو امپریشنز ہیں وہ اگر کسی امیر آدمی کے لیے جیسے ہوں، ہمیں چاہیے کہ وہ غریب آدمی کے لیے بھی ہمارے امپریشنز وہی ہوں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ رب کریم اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے. بہتر ہوتا ہے کہ والدین وقت وہ اپنے بچے کو جو چیز وہ 25 سال میں سیکھے گا اپنے تجربات سے، اور یا شاید اس کی قسمت میں سیکھنا نہ ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے جاہل ہی رہے، یا وہ لا علم ہی اس چیز سے رہے، کیونکہ یہ چیزیں کوئی تعلیم نہیں ہے کہ 2 + 2 4 ہو جاتا ہے. یہ ایک انڈیفائنڈ سی چیزیں ہیں کہ جو سمجھنی پڑتی ہیں، جنہیں محسوس کرنا پڑتا ہے. یہ بہت باریک سی چیزیں ہیں جن کو آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو سمجھائی جاتی ہیں کہ اگر آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں اور کوئی بزرگ آ جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں. ہر صورت اس بزرگ کو، عورت کو، لڑکی کو، بچے کو، معذور کو آپ اسے جگہ دیں گے. ہر صورت آپ نے جگہ دینی ہے. اور پھر دوسری بات، آپ کے محلے میں کوئی بزرگ، آپ کے ریلیٹیوز میں سے، آپ کے ٹیچرز، آپ کے اساتذہ، کوئی بھی راہ چلتے ہوئے محلے میں کہیں بھی اگر آپ پر غصہ کرے، کوئی نامناسب بات کرے، آپ پر تنقید ہو جائے، یا فرض کریں آپ کو چماٹا بھی دے مارے، تو آپ نے آگے سے اف نہیں کرنی، انہیں جواب نہیں دینا. اگر وہ آپ کو گالم گلوچ دے رہے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، تو آپ نے آگے سے کچھ نہیں کہنا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم بچپن سے ہی، جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس بچے کو سکھاتے جائیں تو وہ ایک انتہائی بہترین انسان بن جاتا ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہماری جو ماں بیچاری ہے وہ بیمار ہو جائے تو بیٹی پھر بھی اسکول جاتی ہے. وہ ماں بیماری کی حالت میں پھر بھی صبح اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے، اپنی جوان بیٹی کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے. وہ جوان بیٹی کالج، اسکول یا یونیورسٹی جاتی ہے. تو یہ کیوں جاتی ہے؟ سب سے پہلے ہماری مائیں ہیں. ماں اگر بیمار ہے تو اسکول، کالج اور یونیورسٹی بہت پیچھے کی چیزیں ہیں، ہمیں نہیں ہے ضرورت. اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں اپنی امی کی خدمت کی ضرورت ہے. ہم اگر یونیورسٹی، کالج، اسکول جاتے ہیں تو ہم نے محض کتابیں پڑھنی ہیں. ہمیں نیوٹنس کے لاز پڑھنے ہیں، ہمیں انگلش گرامر وغیرہ پڑھنی ہے، ہمیں 2 + 2 4 پڑھنی ہے، ہمیں گریویٹیشنل فورس پڑھنی ہے، ہمیں کیمسٹری کے کچھ فارمولاز پڑھنے ہیں، یا کچھ بھی ہمیں اپنی کتابوں کو پڑھنا ہے. لیکن عملی زندگی میں جو ہماری ماں ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور یہ تربیت اپنے بچوں کو، اب یہ والد کا حق ہے کہ اگر امی بیمار ہے اور بیٹی اسکول جائے
تو بیٹی کو سختی سے منع کیا جائے رات کو ہی کہ آپ کی امی بیمار ہے، آپ نے 2 دن 3 دن جب تک آپ کی امی صحت یاب نہیں ہو جاتی آپ نے اسکول نہیں جانا۔ اپنی امی کے پاس بیٹھیں، اپنی امی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اپنی امی کی خدمت کریں۔ جب بچپن سے ہی بچے کو یہ باور ہو جائے گا کہ میرے لیے میری ماں امپورٹنٹ ہے، میرا اسکول، میرا کالج، میری یونیورسٹی، میری کتابیں، میرا گریڈ، میرا پرسنٹیج، میرا رزلٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے غیر ضروری چیزوں کو، جو ہماری انتہائی ضروری چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا عین مقصد ہے زندگی کا، ہمارے پیدا ہونے کا، ہم نے ان سب پر یہ غیر ضروری چیزوں کو حاوی کر دیا ہے، اور اس کا نقصان بطور معاشرہ ہم سب بھگت رہے ہیں، اور یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ اس سے بڑی افسوسناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ میری ماں بیمار ہو، تڑپ رہی ہو، اور میں ہٹا کٹا جوان اٹھ کے اسکول چلا جاؤں، یونیورسٹی چلا جاؤں، کالج چلا جاؤں۔ نہیں، پہلی میری ماں ہے، اس کے بعد میرا کالج ہے، یونیورسٹی ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن جانے سے کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ چیزیں والدین کو سکھانی پڑتی ہیں جو کہ انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی تربیت میں انکلوڈ کرنی پڑیں گی۔ بچپن سے ہی اپنے بچے کو ہمیں نماز پر لگانا پڑے گا، اسے مارنا پڑے گا، اسے ڈانٹنا پڑے گا، ایک روٹین سیٹ کرنی پڑے گی۔ آپ کا بچہ جب 7ویں 6ویں کلاس سے شروع ہو جاتا ہے، وہ رٹ لگانی شروع کر دیتا ہے کہ مجھے فون لے کے دیں، اینڈرائڈ فون لے کے دیں۔ پھر 8ویں تک تقریباً آج کل ہر پیرنٹس اپنے بچوں کو فون لے کے دے دیتے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بچے نہیں رہ سکتے اینڈرائڈ فون کے بغیر تو آپ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اتنا ٹائم 24 گھنٹوں میں رکھ لیں اور اسے فون دیں، اور وہ بھی اس پہ نظر رکھیں کہ وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ 10ویں تک تقریباً یہی روٹین ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کو 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے فون دیا جائے اور پھر اسے واپس لے لیا جائے۔ اس سے اس کی روٹین خراب نہیں ہوگی۔ اگر ہم بچے کو فون لے کے دے دیتے ہیں تو آپ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں، وہ رات کس وقت تک، جب تک اس کو نیند مکمل طور پر اس پہ غلبہ کر کے اسے وہ قدرتی طور پر نہیں سو جاتا موبائل، وہ شاید وہ نہ چھوڑے، اور یہ اس کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا، تب جا کے ہمارے بچے اپنے مستقبل میں وہ جتنا بھی پیسہ کمائیں وہ کم از کم بہترین انسان بنیں گے، اور یہ بات لازم ہو جائے گی اس پر قدرتی طور پر کہ وہ آپ کا عزت، آپ کا احترام بہت زیادہ کرے گا، آپ کا مرتبہ بہت ہوگا تاریخ میں آج بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی۔ صرف انہی والدین کی عزت اور احترام ہوگا جو اپنے بچوں کی تربیت پر زور دیں گے۔ آپ کروڑوں، لاکھوں، اربوں، کھربوں روپے اپنے بچوں کی عیاشیوں پر، ان کی خواہشیں پوری کرنے پر لگا لیں، اس سے کبھی بھی اپنے والدین کی جو احترام ہے وہ دل میں نہیں بیٹھتا۔ کیونکہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اپنی زندگی سے۔ اسپیشلی ایک مسلمان اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان چاہے کھرب پتی ہو جائے، چاہے سونے کے بنے بیڈ پہ وہ سوئے، سونے کے بنے ٹوائلٹ پہ وہ ٹٹی کرے، چاہے وہ
اور وہ جہازوں میں پھرے، جس قسم کا بھی وہ لائف سٹائل گزارے، ہر وقت اس کا ضمیر، اس کا دل اور ایک چھپی ہوئی طاقت ہے، وہ اسے یاد کرواتی ہے کہ تم نے مرنا ہے اور تم سے پوچھا جائے گا، دوزخ میں جاؤ گے، آگ میں جلو گے۔ یہ چیزیں انسان کو سکون نہیں دیتی۔ سکون تبھی ملتا ہے جب وہ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ، آخرت کے ساتھ ساتھ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلے گا تو وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہوگا۔ ایک بچہ کیسے اپنے باپ کی عزت نہیں کرے گا کہ جو باپ اسے کہے کہ بیٹا اسکول جانے کا دل نہ کرے تو بے شک چھٹی کر لو، دکان جانے کا دل نہ کرے تو بے شک چھٹی کر لو، بیٹا نماز کے لیے جانا ہے۔ اور اگر ایک باپ اپنے بچے کی ایسی تربیت کرے کہ بیٹا ایک طرف آپ کو ڈیل کر رہے ہو اور اس ڈیل میں آپ کو واضح دکھ رہا ہو کہ 2 کروڑ روپے کا منافع ہے، تو میرے بیٹا دوسری طرف آذان ہو جائے اور آپ کو شبہ ہو کہ یہ ڈیل کرتے کرتے میری جماعت چلی جائے گی، تو میرے بیٹا آپ نے 2 کروڑ روپے پر اپنی نماز، اپنی جماعت کو اہمیت دینی ہے، آپ نے اس پر فوقیت دینی ہے، آپ نے اس ڈیل کینسل کرنی ہے۔ بے شک وہ ڈیل کینسل ہو جائے، آپ نے نماز کے لیے جانا ہے، آپ نے دونوں ڈیل اور نماز، اپنی باجماعت نماز میں سے اپنی جماعت کو، اپنی نماز کو چوز کرنا ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کی تربیت کچی عمر میں ایسا کرے گا تو وہ پوری زندگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بچہ نافرمان نکلے، کہ وہ بچہ آگے جا کے اپنے ابو، اپنے باپ، اپنے والد کے بتائے ہوئے جو پیرامیٹرز ہیں یا اپنے ابو کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں یاد رکھیے، وہ ان کے اگینسٹ کبھی نہیں جا سکتا۔ اور ہاں، آپ زندہ ہوں، والدین زندہ ہوں یا کہ مر جائیں، یاد رکھیے ایسے والدین کو ہمیشہ اپنے بچے فخر سے ڈٹ کر اور محفلوں میں اور مجالس میں، اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فخر سے کہ میرے ابو نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا 2 کروڑ روپوں پر اپنی جماعت کی نماز کو فوقیت دینا ہے۔ ایسا ٹھہرا میرا باپ، جنہوں نے ہماری ایسی تربیت کی ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر آپ کو دعا کریں گے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہوا، پھر آپ نے اپنی ازدواجی زندگی شروع کی، آپ کے آگے اولاد ہوئی اور آپ نے اسے اسکول بھیجنا شروع کیا اور ان کی خواہشات اور ضرورتیں پوری کی، پھر ان کی آگے شادی ہو گئی، تو ایسی اولاد یاد رکھیے، ایسی اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے، میرے لیے فتنہ ہے، ہم سب کے لیے اور اس معاشرے کے لیے بھی فتنہ ہے، کیونکہ اس نے صرف اور صرف کتابیں رٹی ہیں۔ کتابیں رٹ لینے سے، کتابوں کو سمجھ لینے سے جو ہماری عملی زندگی ہے وہ بہتر نہیں ہوتی۔ زندگیاں ہماری تب بہتر ہوتی ہیں کہ جو چیزیں ہمیں زندگی میں، جن چیزوں سے سامنا کرنا ہے، وہ کیسے کرنی ہے، وہ کس احسن طریقے سے کرنی ہے۔ فرض کریں کہ اگر کوئی بزرگ ہے، غلطی میری ہو یا کہ نہ ہو، غلطی بے شک کسی بزرگ کی ہو اور وہ پھر بھی مجھے گالم گلوچ کرے تو میں خاموش ہو جاؤں، وہ بزرگ ہیں، وہ بے شک 3 گالیاں اور دے دیں، میں تو جوان ہوں۔
میں صبر کر لوں گا، دنیا مجھے بری نہیں کہہ سکتی، نہ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے انسان کو کسی نے برا کہا ہو، ہمیشہ ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے تربیت انتہائی ضروری ہے، اور دیکھ بھال کر ایسی چیزیں ڈھونڈ کر کے جو آپ کی بچوں کی تربیت شخصیت کو مزید نکھاریں، جیسے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید بما ترجمہ یہ ضرور سکھائیں، ضرور پڑھائیں، کچھ احادیث ہیں وہ حفظ کروائیں۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے بچے کو عالم دین نہیں بنا سکتے تو کم از کم جو بنیادی ضرورت ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں شریعت کے علم، ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اتنا نالج اتنا علم اپنے بچوں کو ضرور دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کی فزیک پر بھی دھیان دیں۔ فزیک سے مراد آج کل کے والدین خوشی خوشی یہ جو ڈرنکس ہوتے ہیں، کوکا کولا ہو گیا، پیپسی وغیرہ، ایسی گندی اور غلیظ ڈرنکس جو ہیں وہ خوشی خوشی پرچیز کر کے اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو خواہش ہے، خوشی ہے، وہ پوری کر لی۔ تو میرے سننے والوں، بہت بڑا ظلم ہے۔ اکثر میں اپنے دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے 3 4 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کا معدہ کمزور ہوتا ہے، ان کی جو آنتڑیاں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، ان کا جگر کمزور ہوتا ہے۔ جب ایسے میں اتنی سخت قسم کی اور ملاوٹ اور اتنی کیمیکل سے بنی ہوئی گندی غلیظ ڈرنکس جب ہم اپنے بچوں کو اور پھر ہم بھی پیتے ہیں تو یاد رکھیے یہ مستقبل میں جا کر جب بہت زیادہ پیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت آگے جا کے بڑی بڑی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ماریں، انہیں پیٹیں جب وہ آپ سے کوکا کولا، اسٹنگ یا پیپسی، ڈیو، اسپرائٹ وغیرہ کی ڈیمانڈ کرے تو آپ بچوں کو ماریں۔ آپ ایک دفعہ ماریں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ڈیمانڈ کو رد کر لیں گے۔ اس وقت آپ کی ان کی بچوں کی نظر میں آپ برے تو بن گئے کہ ایک بچوں نے آپ سے فرمائش کی کہ ہمیں یہ پلائیں، ہمیں 7 اپ دے، ہمیں کوکا کولا لے کے، اور آپ نے بجائے وہ دینے کے اپنے بچوں کو تھپڑ مارا، 2 تھپڑ مارا، 3، انہیں لاتوں کے نیچے رکھا، بہتر کیا، گڈ۔ وقتی طور پر کیا ہوا، آپ کے بچے نے آپ سے 2-3 دن کے لیے نفرت کا اظہار کیا اور وقتی طور پر اپنے ذہن میں آپ سے بوس پالا کہ یہ میرے کیسے والد ہیں، یہ میرے کیسے پیرنٹس ہیں کہ جو میری چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کرتے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر دوستوں یاروں میں کہتے تھے کہ ہمارے والد بہترین کام کیا، ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے، ہمارے والد صاحب، کہ ہم کہتے تھے ہمیں یہ چیز دو، وہ نہیں دلاتے تھے، وہ ہمیں مارتے تھے۔ بچپن میں جس چیز پر وہ افسردگی اور ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، میچور ہونے کے بعد وہی چیز ان کے لیے باعث فخر بن گئی۔ اس وقت گلا کرتے تھے بچپن میں آپ سے کہ ہمیں ہماری خواہش پوری نہیں کی، اسی خواہش کو پوری نہ کرنے کا جو اب وہ فخر میں بدل گیا کہ دوستو یاروں میں کہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب ہم تو بہت کہتے تھے لیکن ہمیں مارتے تھے، ہمیں مار پڑتی تھی کہ نہیں یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تب جا کے انہیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے والد صاحب پوری کر سکتے تھے یہ خواہش، لیکن انہیں ہماری جو صحت تھی اس کی فکر تھی، وہ ہمارے لیے فکر مند تھے۔ تو یاد رکھیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی تربیت میں ضرور ایڈ کیجئے، ضرور ایڈ کیجئے، اور ایک کام ضرور کیجئے گا، بہت ضروری ہے کہ دین سے ریلیٹڈ ان پر ذرا سختی کریں۔ سختی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بچپن سے ہی دینی چیزوں کے ساتھ اٹیچ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ نے کے بعد